ابھی ابھی پیجیے اور آدھا گلاس پانی پی کے چھوڑ دیجیے گا, پورا نہیں پیجیے گا. یہ ہے طریقہ سنویدھان سرکشا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم سامعین و ناظرین, ہم جس دین اسلام اور سنت اور شریعت کو ماننے والے ہیں وہ بے مثال, لاجواب اور شاندار ہے. اس کا کوئی جواب نہیں اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین اسلام کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یوں تو اسلام کے بہت سارے احکام ہیں اور ان پر مستقل بات کی جا سکتی ہے, کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی جانی چاہیے. ایک ایک حکم ایسا ہے کہ جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے اور اس حکم میں بندوں کے لیے بھلائیاں ہیں, منفعت ہیں, آسانیاں اور سہولتیں ہیں. لیکن اسلام کے ہم ایک ایسے کانسیپٹ کا اور ایک ایسے موضوع کا آج کی اس ویڈیو میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. اور اسلام کی ایک ایسی خوبصورت, صداقت پر مبنی, عظیم الشان تاریخ رہی ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے. حالانکہ یہ بالکل 100% سفید جھوٹ ہے کہ جس کے لیے دلائل بھی نہایت کمزور اور بے بنیاد ہیں. اسلام جو اس دنیا میں پھیلا ہے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے وہ اسلام کی اپنی فطری خوبصورتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے دامن میں آتے ہیں اور اسے اپنے دل سے لگاتے ہیں اور پھر ساری زندگی اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ہم دیکھیں دنیا میں مختلف طریقوں سے اسلام کو مٹانے کی, دبانے کی اور گویا صفحہ ہستی سے ملیہ میٹ کرنے کی مختلف طریقے سے کوششیں, سازشیں کی جا رہی ہیں. لیکن اسلام ہے کہ دن بدن اپنی خوبصورت تعلیم کے نتیجے میں پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. آئے دن کی خبریں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ یورپ میں, امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. یہ اسلام کی اپنی فطری خوبصورتی کی وجہ سے ہے. اسلام میں ایک بہت ہی خوبصورت حکم ہے جس کو کہا جاتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں اس کو مساوات. اسلام میں مساوات ہے. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, اسلام میں چھوا چھوت نہیں ہے, اسلام میں محض ذات, محض علاقے, قبیلے, نسل کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن اور کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کی جڑ ہی کاٹ دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں, میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت آدم اور حوا سے بنایا ہے اور پھر ہم نے تم کو مختلف شعبوں میں, مختلف قبیلوں, خاندانوں میں بانٹ دیا ہے, تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, ایک دوسرے کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکو اور ایک دوسرے کی شناخت آسانی کے ساتھ ممکن ہو. ہم نے اس لیے تمہیں مختلف برادریوں اور ٹولیوں میں بانٹ دیا ہے, ورنہ اس کا مقصد برتری نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا. بلکہ حضور جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی کہ قریش کے لوگ اور مکہ کے لوگ اپنے آپ کو برتر تصور کرتے تھے اور دوسری سب برادریوں کو کمتر تصور کیا کرتے تھے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے اپنی 23 سالہ مختصر زندگی میں, نبوت کے بعد کی زندگی میں جو انقلابی کارنامے انجام دیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی کو ذات پات کی بنیاد پر کوئی بڑھوتری اور برتری حاصل نہیں ہوگی. حضور نے صاف فرما دیا تھا الناس من آدم و آدم من تراب, کہ لوگوں کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, اور اسی طرح کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا, مرتبے والا وہ ہوگا جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہوگا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنا آخری تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور جو اسپیچ دی تھی اس میں بھی آپ نے اس کی جڑیں کاٹ دی تھی اور صاف فرما دیا تھا کہ تقوی کا ہی ایک معیار ہے شریعت میں جو انسان کو بلندی بخشتا ہے اور عزت اور رفعت عطا کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ارشادات کے ذریعے سے بھی اور اپنی پریکٹیکل لائف, عملی زندگی کے ذریعے سے بھی اس میسج کو دیا ہے. حضرت بلال حبشی کا نام بہت مشہور و معروف ہے. وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ وہ گویا غلام تھے مکہ میں, اور ان کی غلامی مشہور تھی کہ وہ غلام ہیں. شکل سے بھی کوئی خاص نہیں تھے, کالے تھے, ہونٹ بھی بڑے بڑے تھے, حبشہ کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی غلامی میں پیش کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے سنت اور شریعت کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا, قریش بھی رش کیا کرتے تھے
وہ قریش جن کو اپنی خاندانی برتری پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے کہا تو وہ کفار و مشرکین جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اس بات کو دیکھ کر نہ صرف ایک حیران و پریشان اپنا ماتھا پیٹنے لگے تھے، ایک نے تو کہا تھا کہ کاش میں اس بات کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا کہ غلام آدمی کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی وہ عربی بھی نہیں تھے، عجم سے ایران سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا سنت اور شریعت پر عمل کی وجہ سے، حضور نے فرمایا تھا کہ سلمان تو گویا میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، سلمان ہم سے ہے، سلمان منا من اہل البیت، یعنی ہمارے گھر سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بات آپ نے ان کی شان میں فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی روم سے تعلق رکھتے تھے، عرب کے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے اپنی دی گئی قربانیوں کے نتیجے میں جو مقام اور جو مرتبہ حاصل کیا تھا، دنیا والے اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ لوگوں نے اسلام کی اس خوبصورت بات کو دیکھا، پسند کیا، پرکھا، جانچا، اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا اور اسلام کو اپنے دل سے قریب کر لیا۔ آج بھی ہم ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں کس قدر چھوا چھوت ہے، یہاں نچلی برادریوں کا تو سایہ بھی برداشت نہیں ہے، اونچی برادریوں کو کیا ہی نام لیا جائے، آپ سب اچھی طرح واقف ہیں، ان کو ان کے دھارمک استھل میں انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ان کے ساتھ وہ ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے، وہ ان کے ساتھ ایک چارپائی پر، ایک جیسی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اس قدر چھوا چھوت ہے کہ پچھلی اگر تاریخ دیکھی جائے تو الامان والحفیظ وہ بدترین صورتحال ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اسلام کا یہ اعلان ہے اور صاف فرمان ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ نچلی برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تو دوسرے دھرم میں نہ کتھا واچک ہو سکتے ہیں، نہ وہ کسی دھارمک بڑے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں اس بات کی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو وہ حرم کا بھی امام بن سکتا ہے، چاہے جائے کہ محلے اور پڑوس کی مسجد ہو۔ یہ اسلام کی وہ عظیم خوبصورتی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے صاف اور واضح لفظوں میں اس بات کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام پر عمل کرنا ہی ایک پہلا اور آخری پیمانہ ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنے آپ کو کامیاب و کامران بنا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی اور اس نے اپنے بہت گہرے نقوش چھوڑے، سوسائٹی پر اس کا ایک خاص امپیکٹ ہوا۔ ہمارے ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے مشہور و معروف عالم دین، اسلامک اسکالر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بڑے اسٹیج پر پوری پبلک کے سامنے نچلی برادری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کا جھوٹا پانی پیا۔ ایک تو اس کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ پہلے اسے کہا کہ آپ اس گلاس سے پانی پیو، اور پھر اس کا بچا ہوا پانی مولانا نے پی کر جو ایک پوزیٹیو میسج دیا ہے اس انسانیت کو اور ہمارے اس ہندوستانی معاشرے کو، وہ بھی لاجواب ہے، اور اس نے بہت اچھے مثبت گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور ایک بہت اچھا میسج گیا ہے۔ حالانکہ مولانا سجاد صاحب نعمانی کا جو قد ہے اور جو ان کا مرتبہ ہے وہ ساری دنیا اس سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اسلام ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک چھوٹا سا آدمی، نچلی بالکل تھرڈ کلاس جس کو لوگ کہتے ہیں، اس برادری سے تعلق رکھنے والا آدمی ایک اچھے بڑے کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ایک ساتھ چارپائی پر بیٹھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی امتیاز اور کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، نیچے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور آپ نے سچی بات یہ ہے کہ ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہم مسلمانوں پر ایک ایسا زبردست احسان ہے یہ کہ ہم صرف اس ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان دنیاوی تفریقوں کو اللہ تعالی اس دنیا سے ختم اور نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔